آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان جو طے پایا ہے وہ ہے غلط فہمیوں کے نقصانات۔ غلط فہمیوں کے نقصانات اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک اہم موضوع کو سمجھنا ضروری ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے، اس سے متعلق ہے۔ وہ کیا ہے کہ اسلام ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یہاں اس آیت کے اندر اگر غور کریں آپ لوگ تو اللہ نے صرف اچھی بات نہیں کہا، احسن بات کرنے کے وقت میں سب سے اچھی جو بات ہو سکتی ہے وہ کرو۔ اور ایک تعجب کہیں آپ کہ ہم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، اس کے فوراً بعد میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ، بے شک شیطان تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان جھگڑے لڑائیاں، آپس کے تعلقات میں خرابی پیدا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ایک تو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ ہم بات کریں تو اچھی کریں۔ دوسرا بڑا اہم، آپ اس کو اسلام کے اصولوں میں سے سمجھ سکتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن، اچھا گمان، گڈ اوپینین۔ اب پہلا جو اصول، پہلی جو بات تھی وہ اور دوسری بات، دونوں کو ساتھ ساتھ میں جوڑ کے چلیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات کوئی اچھی ہو، کہنے والے کے بارے میں ہمارا خیال اور گمان اچھا نہ ہو تو بال کی کھال نکالنا، میم میں میخ نکالنا جیسی مثالیں ہیں، اس طرح سے اچھی بات میں بھی ہم کو کئی بری لگتی ہیں۔ آئی سمجھ میں بات نا؟ میں ٹاپک سے ہٹا نہیں ہوں، غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے یہ بنیادی اصولوں کو پہلے سمجھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں کہیں دو سے زیادہ آدمی مل جل کے رہتے ہو، چاہے ٹیمپروری یا پرماننٹ، انہی کے بیچ میں غلط فہمی کا اندیشہ رہتا ہے۔ ایک ان نون پرسن آپ سے ملنے جلنے والا نہیں، اس سے آپ کی تعلقات کیوں خراب ہوں گے؟ غلط فہمیاں کیوں پیدا ہوں گی؟ غلط فہمیاں پیدا ہونے کا خطرہ کن سے رہتا؟ جن سے ہم لوگ آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، بول چال رہتی ہے، کہنا سننا رہتا ہے۔ تو ایسے موقع پر وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک، شوہر بیوی، بیوی شوہر کے لیے، ماں باپ بچے، بچے ماں باپ کے درمیان، دوست دوست کے درمیان، بھائیوں بہنوں کے درمیان، بھائیوں بھائیوں کے درمیان، کوئی بھی تعلقات ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں صبر کا دامن تھامے رہنا پڑتا ہے۔ ان سب اصولوں کو ہم نبھائیں گے، ان کو عمل میں لائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ غلط فہمیوں میں پڑنے سے بچ سکتے ہیں۔ اتنا ہی ختم نہیں ہوا، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو فوراً ہر دونوں، جس کو یہ محسوس ہوا کہ شاید میری وجہ سے سامنے والے کو غلط فہمی ہوئی، تو خود آگے بڑھ کر
کر اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرے, خود آگے بڑھ کر اس کو کلیئر کرے کہ بھئی کہیں میری بات سے آپ کو کچھ غلط فہمی تو نہیں ہوگی نا, آپ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ میں تو نہیں پڑ گئے نا, کلیئر کر لیں. دوسری سائڈ سے کسی نے کچھ کہا, آپ کو کچھ غلط سمجھ میں آیا, یا آپ نے اس کے بارے میں بیڈ اوپینین لے لیا, برا گمان, تو فوراً بھائی آپ ابھی جو یہ بولے تھے نا, ایسا جو کرے تھے نا, کیا مقصد اس کا؟ ساری ہو سکتا مجھے میں نہیں سمجھا, لیکن جاننے کے لیے پوچھ رہا ہوں, کلیئر کر لیں. ہو سکتا کہنے والا, کرنے والا, ایکشن لینے والا اس کی اچھی نیت ہو, آپ غلط سمجھے ہیں اس کو احساس نہ ہو, تو آپ کو جب غلط لگا تو فوراً اس کو کلیئر کر لیں. اور پھر بات وہیں گھوم پھر کے آتی ہے. یہ تمام چیزوں میں ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا کرتے تھے, جیسے چلا کرتے تھے, جیسے رہا کرتے تھے, اس میں ہمارے لیے کئی ساری مثالیں, کئی سارے اچھے نمونے ہیں. ایک ایگزامپل صحیح بخاری کی یہ حدیث, حدیث نمبر 20382038, اور امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کو صرف بیان کرنے والے ہی نہیں تھے, بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث, بہت بڑے امام. یہ کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری کے اندر 6-7 جگہ بیان کر کے الگ الگ مسائل اس سے استنباط کرتے ہیں, کئی فائدے اس سے بیان کرتے ہیں. خیر, وہ حدیث کیا ہے ذرا غور کیجئے. ایک ریفرنس میں نے دیا تاکہ آپ ریسرچ کریں, 2038. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہیں, رمضان کا آخری عشرہ ہے, آپ کے پاس آپ کی کچھ ازواج مطہرات پاک بیبیاں آپ کی ملاقات کے لیے آئیں. تو ایک بیوی ہے حضرت صفیہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا, وہ کچھ زیادہ دیر تک رہیں, چونکہ رات کا وقت تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکل کر مسجد کے سامنے آگے تک آئے اور ان کو رخصت کر رہے تھے. تو حدیث کے اندر بڑی صراحت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی نہ کرو, میں تمہیں کچھ دور چھوڑنے کے لیے آ جاؤں گا. اور اس وقت ان کا گھر کہاں تھا وہ ساری تفصیلات بھی حدیث میں موجود ہیں, لیکن ہم کو جو پوائنٹ لینا ہے اس پر آئیے غور کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر بس وہاں آگے تک نکلے, وہاں کھڑے کھڑے بھی کچھ باتیں ہوتی رہی, ابھی رخصت کرنے ہی والے تھے کہ ادھر تھوڑا بازو سے 2 انصاری صحابیوں کا گزر ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا کہ آپ اپنے کسی پاک بیوی کے ساتھ ہیں, تو ہوتا ہے کوئی بڑا آدمی اپنی اہلیہ کے ساتھ میں ہے تو تھوڑا سا شاگرد شرم کے تھوڑا سا اور ذرا کراس کٹ کے تھوڑا سا ہٹ کے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب وہ لوگ تھوڑا سا اور بازو سے ہو کر گزرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا تعالیا, آ جاؤ ادھر, کیوں اتنا دور ہو کے گزرنا چاہ رہے ہو, ادھر آ جاؤ, یہ میری بیوی صفیہ بنت ہوئی ہے. اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سننا تھا کہ ان دونوں نے کہا سبحان اللہ. غور کیجئے, ان 2 صحابیوں نے کیا کہا, سبحان اللہ یا رسول اللہ. یعنی ان دونوں کے دلوں میں
بہت بھاری گزرا کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے بارے میں بھی کچھ شک کر سکتے ہیں کہ وہ رات کی تاریکی میں اندھیرے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی اور کے ساتھ ہو. ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کسی کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو کر کے جو صفائی پیش کر رہے ہیں اس پر تعجب کرتے ہوئے کہا سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. جیسے ہمارے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے ویسے ہی شیطان دوڑ رہا ہے. وانی خشیت ان یلقی فی انفسکما شیئا. مجھے اس بات کا ڈر لگا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں بھی کوئی بات نہ ڈال دے. اللہ اکبر. عموماً جو لوگ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز میں رہتے ہیں دیکھتے ہوں گے کہ آیات میں مختلف الفاظ، حدیث میں مختلف الفاظ کو میں ہائی لائٹ کر کے اس پر زیادہ توجہ دینے کی گزارش کرتا رہتا ہوں. اس حدیث میں بھی آپ لوگ دیکھیے، میں حدیث کو دیکھے بغیر بھی صرف اس کا ترجمہ بھی شارٹلی سمرائز آپ کے سامنے پیش کر سکتا، لیکن نہیں، حدیث نمبر، حدیث کے الفاظ کے ساتھ پوری آپ کے سامنے میں نے بات کیوں رکھی، اس کے اندر کے کچھ پوائنٹس پر آپ غور کیجئے. سماج میں، سوسائٹی میں رہنے والے اور خاص طور پر اسلامی معاشرہ، مسلم سوسائٹی کے اندر رہنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان، اچھا خیال، اچھی سوچ کے ساتھ رہنا چاہیے. اور جہاں کہیں غلط فہمیوں کا کوئی اندیشہ اور خطرہ ہے اس کو فوراً، نو ڈیلے، نو لیٹ، ارے دیکھیں گے جی بعد میں، ارے کیا کر لے سکتے وہ لوگ، اس طرح کے باتوں میں پڑنے سے تاریخ مٹ جاتی ہے، مرکزیت ختم ہو جاتی ہے، ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے. ہمیں چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کیسے ایکشن لیے؟ غلط فہمی میں کسی کو پڑھنے کا چانس بھی نہیں دیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان صحابہ کرام کا احترام بھی دیکھیے کہ کس طرح سے وہ لوگ اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنا اونچا ان کا مقام ہے اس چیز کو وہ لوگ واضح طور پر بیان کرتے ہیں. لیکن آخر کے جملے پر غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ شیطان ویسے ہی ہمارے رگوں میں، جسم میں دوڑ رہا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. خون دوڑتا ہے. یہ پوائنٹ ہم لوگ آپس میں بول لیتے رہتے ہیں، لیکن اس کو ہم جہاں جہاں فٹ کر کے اپنی غلط فہمیوں کو دور کر کے میل ملاپ، محبت اور اچھے تعلقات بنا کے رکھنا چاہیے اس کو بھول جاتے ہیں. مسلم سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ غلط فہمی پیدا ہونے کے چانسز کچھ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے. اسی لیے سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالی نے توحید، عقیدہ، ایمان کی بات کرنے کے بعد، والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کا حکم دینے کے بعد 5-6 الفاظ ایسے استعمال کیا ہے کہ کن کن کے ساتھ ہم کو اچھے تعلقات رکھنا ہے. اس کے اندر ٹیمپروری طور پر کچھ منٹوں کے لیے کسی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، تب بھی اس کے ساتھ آپ کو اچھا تعلق، اچھا رشتہ اور اچھی بات، اچھی گفتگو رکھنی چاہیے، یہ حکم دیا. اور ایک اچھے معاشرے کو خراب کرنے والی کیا کیا اور برائیاں ہو سکتی ہیں
ان سب برائیوں سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کے اندر بڑی بہترین تعلیمات دی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہیں. ان کو اگر ہم اچھی طرح سے فالو کریں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غلط فہمیوں میں پڑے بغیر، اگر کم علمی سے، صحیح سمجھ نہ ہونے سے، کچھ کم تجربے کی وجہ سے، یا اس سبجیکٹ کے بارے میں ہمارا نالج نہ ہونے کی وجہ سے کسی غلط فہمی میں پڑ بھی گئے تو فوراً دور کر لے سکتے ہیں اگر ہم سورۃ الحجرات کی ان تعلیمات پر عمل کریں. اب مختصراً ٹاپک جو آج کا ہمارا ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کر کے گفتگو کریں گے. وہ کیا ہے؟ غلط فہمیوں کے نقصانات. اب تک جو بات ہوئی سمجھ میں آئی کہ غلط فہمیوں میں نہ پڑنے کے لیے ہم کیا کیا کرنا، پڑ گئے تو کیسے اس کو کلیئر کرنا. لیکن اب نقصانات کا ذکر کر کے کچھ چھوٹی 2-3 مثالوں سے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. اگر ہم نقصانات کا جائزہ لیں، کس چیز کے نقصانات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہم اگر غلط فہمیوں کو دور نہ کریں، غلط فہمیوں میں پڑے رہیں، تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ اس کے نقصانات صرف ملک کے نہیں ہیں، صرف اسٹیٹ کے نہیں ہیں، صرف محلے کے نہیں ہیں، جماعتوں کے ہی نہیں ہیں، ہمارے اپنے گھروں میں بھی غلط فہمی کے نقصانات میاں بیوی کے درمیان میں طلاق کی شکل میں بھی ہو جاتے ہیں. غلط فہمی کے نقصانات ماں باپ اولاد کے درمیان میں دوری اور لا تعلقی ایسی کہ اللہ اکبر، بچے زندہ ہیں لیکن ماں باپ کو یہ کہنا پڑتا ہے نہیں 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 وہ میرا بچہ ہی نہیں، میں تو کب کی اس کو مر گیا سمجھی، کب کی مر گیا سمجھا. بعض ناخلف غیر تربیت یافتہ نالائق اولاد ایسی بھی ہوتی ہے کہ بعض چھوٹے چھوٹے غلط فہمیوں کی وجہ سے اپنے باپ کا لحاظ ہی نہیں رکھتے، ان کی قدر ہی نہیں کرتے، اور ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ حسن معاملہ، اچھا سلوک جیسا کبھی وہ رویہ ہی نہیں رکھتے. ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں. کس وجہ سے؟ غلط فہمیوں میں پڑنے کی وجہ سے، غلط فہمیوں کو دور نہ کر لینے کی وجہ سے. غلط فہمیوں کی وجہ سے بھائیوں کے درمیان میں رشتے ٹوٹتے ہیں، بہنوں کے درمیان میں رشتے ٹوٹتے ہیں، بھائیوں بہنوں کے درمیان میں رشتے ٹوٹتے ہیں، آپس میں خون کے رشتوں میں خرابیاں غلط فہمیوں کی وجہ سے آ جاتی ہیں، یا ان غلط فہمیوں کو دور نہ کرنے کی وجہ سے آتی ہیں. جیسا تیلگو میں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ گلی سے دلی تک یہ نقصانات، یہ خرابیاں بڑھ جاتی ہیں. عام طور پر دنیا کے حساب سے یہ خرابیاں کس حد تک پہنچتی ہیں؟ کس حد تک پہنچتی ہیں؟ کبھی یہ صرف تعلقات کا کٹ جانا، ریلیشن شپ کا دور ہو جانا، ختم ہو جانا ہی نہیں، قتل، زنا، ظلم و زیادتی، ناحق مال ہڑپ کرنا، ان سب چیزوں کے پیچھے بھی کبھی غلط فہمیاں رہتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز رہتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اس ٹاپک کو اور اس کی اہمیت کو سمجھیے. آج ہی بلکہ ابھی جمعہ کے بعد سے جس کے ساتھ بھی آپ کے جو بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو ختم کر لینے کی کوشش کیجیے، ورنہ دنیا میں یہ نقصانات لیکن آخرت کے نقصانات اور زیادہ خطرناک ہوں گے. دنیا کے نقصانات
اگر زندگی رہی پھر شاید ہو سکتا معافی کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، کسی کا حق کھا لیا تو اس کو ادا کر کے کسی بھی طرح سے اس کا عوض اور بدلہ چکا کے تعلقات بہتر بنا لیجئے، ورنہ آخرت کے نقصانات کا حساب لیں گے، آخرت کے نقصانات کا جائزہ لیں گے تو وہاں پہنچنے کے بعد پھر کوئی چکانے کی چیز نہیں ہوگی، وہاں میں معاف کروں گا اب یہ چانس نہیں رہے گا، وہاں پر کیا ہوگا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض او مال فليتحلله، اگر تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے کسی بھی بھائی کے ساتھ، بھائی کا مطلب صرف بھائی نہیں، بہن بھی، یہاں ایک اسلامی اعتبار سے بات کہی جا رہی ہے، چاہے یہ ماں باپ کے بیچ ہو، بھائیوں بہنوں بھائیوں کے بیچ میں ہو، جس طرح کی بھی رشتہ داری ہو، یا رشتہ داری خون کی نہ ہو، اسلام کی بھی ہو، جس کسی کے اوپر اپنے کسی بھائی کی کوئی بے عزتی کر کے، غلط فہمی میں پڑنے کی وجہ سے اس کا کوئی لاس کر کے، یا اس کو دلی طور پر صدمہ اور تکلیف پہنچا کے، جس کسی بھی طرح سے تم میں سے کسی نے کوئی ظلم کیا ہے تو آج ہی قبل اس کے کہ وہ دن آئے جہاں پر دینار و درہم، روپیہ پیسہ کچھ نہیں چلے گا، اس دن کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کر لیں، ورنہ وہاں پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں پہنچنے کے بعد جس کسی کے اوپر اس کا ظلم ہوگا تو اس مظلوم کو بلایا جائے گا اور اس سے نیکیاں لے کر اس کو دی جائیں گی۔ جب اس شخص کے پاس جو غلط فہمیوں میں پڑ کر دوسروں کا کچھ لاس کیا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسی حالت آنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اور یہاں ایک آخری پوائنٹ یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ بعض لوگ جو ہے نا انتظار میں رہتے ہیں، ہاں آج کا خطبہ بہت اچھا تھا، اب دیکھتا ہوں میں انہیں بھی تھا نا جمعہ میں آ کے میرے سے معافی مانگتا نہیں مانگتا، آ کے میرے سے وہ پرسوں جو ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا نا اس کے بارے میں کچھ بھی کلیریفیکیشن دیتا نہیں دیتا، ایسا انتظار میں رہتے ہیں۔ پھر دن گزرتے چلے جاتے ہیں، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، کبھی بات آ گئی تو پھر اسی چیز کو دہراتے ہیں کہ ہاں میں تو انتظار کر رہا تھا اس دن کے بعد سے شاید وہ آ کے ایسا کرے گا۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ ہم میں سے ہر انسان بھول کا پتلا ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو انتظار کیے بغیر سبقت کرنا چاہیے۔ اگر مجھے یہ لگ رہا، ایگزامپل میں اپنے اوپر لے کے بول رہا ہوں، بتا رہا ہوں، میں اپنے اوپر لے کے بتا رہا ہوں کہ میں کچھ کہنے کے بعد، کوئی درس دینے کے بعد، کوئی بیان کرنے کے بعد اگر مجھے احساس ہوا کہ میرے بیان سے فلاں کسی بھائی کو شاید کچھ غلط فہمی ہوئی تو میرا فرض ہے کہ جیسے ہی مجھے احساس ہوا میں اس سے اس کی کلیریفیکیشن دے دوں، صفائی پیش کر دوں۔ نہیں، ذرا میں جب بیان ہو رہا تھا نا تو ذرا آپ ایسا دیکھ رہے تھے، آپ ایسا سن رہے تھے، آپ ایسا اشارہ کر رہے تھے، بیان ہونے کے بعد آپ جا کے فلاں شخص سے، فلاں آدمی سے ایسا بول کر معلوم ہوا، تو اب ان سے پوچھ کے چاروں میں کیا لانا؟ ٹھیک ہے میری بات سے آپ کو تکلیف ہوئی نا، اس لیے میں ہی اس کی صفائی دینے کے لیے آیا ہوں، بتائیے کیا بات ہے؟ یہ میرے اوپر واجب ہے، یہ میرے اوپر واجب ہے۔ اب اگر میں تو اب ایک اچھی بات بتلا دیا، مجھے یہ خیال تک نہیں گزرا کسی کے بارے میں، لیکن آپ میں سے اگر کسی کو، میں پہلے ہی کہہ دیا مثال پیش کر رہا ہوں، کسی اور پر کیوں دوں، میں اپنے آپ پر لیا، میری بات سے آپ میں سے اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہوئی، اب اس کے بعد ارے آج تو کیا بلکہ نہیں، اس سے پہلے بھی 3-4 بیان جمعہ کے خطبے دیا، وہ جمعہ میں ایسا بولا، وہ ٹائم پہ ایسا بولا، آج سب کے اوپر پانی پھیر کے ایسا بولا،
تو آخر کس کو تو بھی نہیں ٹارگٹ کر رہا, انہیں کس کو تو بھی نشانہ بنا رہا. اس طرح کی کبھی کچھ باتیں ہوتی ہیں. اگر کسی کے دل میں ایسی کوئی بات آ جائے, آپ کا بھائی بالکل حاضر, جو صفائی لینا چاہے, جو غلط فہمی آپ کو لگی ہے اس کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. انتظار کر کے, مسائل کو بڑھا کے, تعلقات کو خراب کر کے اللہ کے پاس دونوں بھی ایسی حالت میں نہ پہنچیں کہ اس سلسلے کی آخری حدیث مسلم شریف میں 2 جگہ حدیث آئی. ایک جگہ پر ہے اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اور ایک حدیث کے الفاظ میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر آگے سے حدیث پوری ایک جیسی. سوموار, منڈے, پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے حضور تمام لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور اللہ تعالی سب کے اعمال کو دیکھ کر سب کو بخش دیتا ہے, سب کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ویکلی 2 ٹائم دیر از گڈ اپارچونٹی. ہفتے میں 2 بار آپ کو بہت اچھا چانس مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا. اگر نہیں کرے گا تو صرف دونوں, الا لمشرکن او مشاہن. ایک وہ آدمی جس کا تعلق اس کے رب کے بیچ میں صحیح نہیں ہے, کنیکشن رانگ کال جا رہی. کیا مطلب؟ غیر اللہ کی عبادت میں, اللہ کے ساتھ شرک میں لگا ہوا ہے. اور دوسرا اس کے اور اس کے جیسے انسانوں کے بیچ میں ڈسکمیونیکیشن, تعلقات اچھے نہیں, دلوں میں کینہ, کپٹ, حسد, اس طرح کی ساری برائیاں. ایسے آدمیوں کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث میں 3 مرتبہ انظروا هذين حتى يصطلحا, انظروا هذين حتى يصطلحا, انظروا هذين حتى يصطلحا. ان دونوں کو چھوڑ دو, ان کے لیے بخشش نہیں ہے یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں. ان دونوں کو چھوڑ دو, ان دونوں کی بخشش نہیں ہے یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں. ان دونوں کو چھوڑ دو, ان کی بخشش نہیں ہے یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں. یہ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے ہر سوموار اور جمعرات کو, اور ہم ان حدیثوں کو سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے چھوڑ دیں اور ہمارے دل میں ایمان نہ جاگے. آپس میں تعلقات کو بہتر بنا کر, غلط فہمیوں کو دور کر کے اس کے نقصانات سے بچنے کی کوشش نہ کریں تو کتنا ہمارے درمیان میں خراب ہے. ایک مثال, اس کے بعد بات ختم. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اس کے بارے میں بھی کئی لوگوں کو غلط فہمی رہتی ہے. ارے کیا بھائی, فوٹوਆਂ نہیں لینا, فوٹوਆਂ نکالنا حرام بول کر ہم لوگ بچپن سے سنتے پڑھتے آئے ہیں علماء سے. اب کیا ہے, مسجدوں میں کیمرے رکھے, اسٹانڈا رکھ کے پورا ویڈیو نکال رہے ہیں. اس کے بارے میں اگر غلط فہمی ہے کسی کو, آپس میں بولنے کے مسئلے کو اور خراب نہیں کرنا. بڑے بڑے کبار علماء, آج کل واٹس ایپ کی سہولت موجود ہے. آج کل الحمدللہ کتاب و سنت.com, محدث فورم, الافتاء سعودی عرب کا, جس کا اردو میں بھی پورا مکمل ترجمہ موجود ہے, اور ہمارے اہل حدیث علماء اکرام دنیا بھر میں جو بڑے بڑے موجود ہیں, ان کے فتاوے اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں, تحقیق کر سکتے ہیں. ہماری مصیبت کیا ہے, غلط فہمی کو آپس میں بڑھاتے رہتے ہیں ان لوگوں کے بیچ میں جو اس کو ہوا بنا کر اور زیادہ شور کر کے تعلقات میں خرابی پیدا کریں. آپ کو کیا کرنا چاہیے, جس کی ویڈیو بن رہی ہے, جو بنا رہا ہے, بنوا رہا ہے, ان سے پوچھیں ڈائریکٹ. اگر ہمت نہیں ہے یا کوئی پرابلم ہے, اپنا سیلف کچھ مسئلہ ہے کہ نہیں پوچھ سکتے, کبار علماء سے ٹھیک اور ڈائریکٹ سوال, انڈائریکٹ نہیں. تو یہ غلط فہمی. لیکن یہاں پر علماء کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے کہ اگر دعوت دین کی خاطر, اللہ کے دین کے پھیلاؤ کے لیے, قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے اس کا استعمال ہے تو یہ جائز ہے. اگر یہی صرف اپنی خواہشات, میموریز اور بس ایسے ہی وقت گزاری کے لیے, جس طرح کے لوگ شادی وغیرہ میں یا دوسرے اور فنکشنوں میں یا کہیں کسی جگہ سینری وغیرہ کے نام پر اس کو
تو اس کے اندر ہمیں فرق کرنا چاہیے. اور آج کا دور ٹیکنالوجی کا، سوشل میڈیا کا، ملٹی میڈیا کا، اس کے اندر ویڈیوز کے ذریعے جتنی برائی پھیل رہی ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب ہیں. ہم سب ہیں جو اچھی چیزیں نہیں دیکھتے، اچھی چیزیں نہیں پھیلاتے، اچھی چیزیں زیادہ شیئر کرنے کی، سپریڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم سب اس کے ذمہ دار ہوں گے. اس لیے میں کیا کہتا ہوں کہ جہاں آپ شیئر چیٹ کھولیں، جہاں آپ ٹک ٹاک کھولیں، جہاں آپ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ جتنے سوشل ایپس ہیں، کھولتے ہی ارے کیا کرنا مول صاحب، کھولتے سب گند نظر آتا، برا نظر آتا. آپ کن چیزوں کو سبسکرائب کر رہے ہیں، کن چیزوں کو لائک کر رہے ہیں، کن چیزوں کے ویور ہیں آپ، وہی چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی. کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب و کتاب دینے کے لیے. اس وقت یہی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور وہاں سے رخ اگر جہنم کی طرف ہوگا تو کیا کریں گے؟ انہی سارے سوشل ایپس میں آپ قرآن و سنت کو بڑھاوا دیں. سچے وہ علماء اکرام جو منہج سلف کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کے شارٹ کلپس بنائیں، ان کے ویڈیوز بنائیں، ڈالیں، بھریں. ایک ویڈیو ہر تمام چینلز میں چلے، تمام سوشل ایپس میں جائے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اسلام کا بول بالا ہوگا، خیر پھیلے گا، شر مٹے گا، اچھائی بڑھے گی، برائی کم ہوگی. تو میرے بھائیوں، غلط فہمیوں کو دور کرنا بہت زیادہ ہے، ورنہ اس کے نقصانات دنیا میں ہم دیکھ ہی رہے ہیں، آخرت کے نقصانات اس سے کہیں زیادہ برے ہوں گے. اللہ ہم سب کو ایسی غلط فہمیوں میں پڑنے سے بھی بچائے جن کے ذریعے ہمارا ایمان خراب ہو، ہمارے تعلقات خراب ہو، اور پیر اور جمعرات کے دن بالخصوص ہماری مغفرت نہ ہو. ایسی سب برائیوں سے اللہ ہم کو بچا کے رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.